سورة نوح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ معارج کے بعد سورۃ نوح مکی سورت ہے. جس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں تو قرآن کریم نے جا بجا ان کا تذکرہ کیا ہے اور امت محمدیہ کو ترغیب دی ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کا انجام دنیا میں کیا ہوا ہے. مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین اولین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم قسم کی ایذائیں پہنچا رہے تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بیان کرتے رہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ شرک سے اجتناب کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. لیکن یہ ناسور یا یہ مرض سب سے پہلے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. آگے سورت بھی پیغمبر کے نام پہ ہے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس قوم میں بت پرستی کس طرح آ گئی تھی، کن کن کی یہ عبادت کر رہے تھے. تو مشرکین مکہ کے سامنے اور خصوصیت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے جانب سے اللہ کے پیغام کو لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور آپ کے اس پیغام اور اس تقریر کو اللہ پاک قرآن کا جامہ پہنا کر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ سورۃ نوح میں کہا جا رہا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے طرف. کیا پیغام دیا ان کو؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ آپ ڈرائیے اپنے قوم کو اس سے پہلے کہ شرک کے وجہ سے
ان پہ دردناک عذاب آئے۔ اب اس سے پہلے تو یہ بات معلوم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، پتہ چل چکا ہے کہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا۔ اب وہ ہمارے سامنے دوبارہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، یاد دہانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں اللہ کے جانب سے کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، جو دنیا میں بھی آ سکتا ہے آخرت میں بھی آ سکتا ہے۔ اور کہا تھا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مان۔ پیغمبر عالم علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی یہی ہے کہ آپ انسانیت کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری اطاعت کر لو۔ نوح علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہی باتیں رکھی ہیں، اللہ کی عبادت کرو، خوف خدا اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اب آگے ایمان لانے کے برکات بیان کیے جاتے ہیں کہ جب تم ایمان لیا ہوگے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے تھوڑے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، بعض گناہوں۔ یہ اس لیے بعض کہا جاتا ہے کہ گناہ وہ اس طرح ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ تو اللہ معاف کرے، لیکن جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو پھر معاف نہیں ہوتے۔ یہ کہا جا رہا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یہ من تبعیضی ہیں، یعنی جزیات کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ حقوق العباد اگر وہ مالی ہیں، کسی کے ذمے ہیں، تو وہ جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے تو اللہ کریم بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ اس طرح ہے کہ مال نہیں ہے بلکہ اس کو کوئی اذیت وغیرہ پہنچائیے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا ایمان لانے کے برکات یہ ہیں کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں میں سے بہت سارے گناہوں کو یا بعض گناہوں کو اللہ تمہارے معاف کرے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا اس طرح کہ وہ متعین ٹائم جو تمہارا ہے اس وقت تک تم چل سکو گے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا وہ فیصلہ جو پہلے سے ازل سے ہے، قضا میں ہے کہ فلان شخص کی عمر اتنی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں کہ اگر فلانے نے یہ کام کیا تو اتنے عرصے تک وہ رہے گا، نہیں کیا تو اس کی عمر یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی عمر ہے 80 سال۔ اب اگر 80 سال کے اندر اس کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو 80 سال تک زندہ رہے گا، نہیں تو 60 سال میں اس کو ختم کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، دیکھو اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں اللہ مہلت دے گا اجل مسمى تک۔ اجل مسمى وہ معین مدت ہے جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ کیوں آگے کہا جاتا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ میعاد جو اللہ نے لکھا ہے وہ جب آئے گا تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی، نہ ادھر نہ ادھر، ٹھیک ٹائم پہ تم مر جاؤ گے۔ کیوں؟ موت برحق ہے اور موت نے آنا ہے۔ لیکن اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، فرض کرو 60 سال تمہیں دیے گئے ہیں، ایمان نہ لانے کی صورت میں صبح اٹھو گے دفعتاً واحدتاً مر گئے تو یہ تو 20 سال میں تم مر گئے۔ 60 تو دور ہے، وہ تو تمہارے لیے لکھا بھی گیا ہے کہ تم رہو گے زندہ، تم ایمان نہیں لائے۔ وہ معلق تھا کہ اگر ایمان لائیں گے تو 80 سال کی عمر ان کو دی جائے گی۔ بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے عذاب سے بچ جاؤ گے،
اور اپنے معین ٹائم تک چل سکو گے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اگر تم جان جاؤ۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس تقریر کا، نوح علیہ السلام کی اس نصیحت کا کوئی ان پہ وہ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی، 950 سال وہ اس بات پر محنت کرتے رہے۔ ایک نسل آئی گئی چلی گئی، دوسری آئی چلی گئی، تیسری آئی چلی گئی، پیغمبر خدا زندہ ہے اور نصیحت وہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ یہ نسل نہیں تو وہ نسل ایمان لے آئے گی، وہ نہیں تو وہ ایمان لے آئے گی، وہ نہیں تو وہ ایمان لے آئے گی۔ بس ان پر محنت کرتے رہے، ان کو بلاتے رہے۔ آخرکار اللہ پاک نے ان کو کہا کہ اے نوح، بس جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر آگے اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے۔ اب آنے والی آیتوں میں پھر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس محنت پہ بولتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان پہ اتنی محنت کی ہے۔ آگے بیان آ رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومی، ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے طرف، ان انذر قومک، کہ آپ ڈرائیے اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پہ عذاب آئے۔ قال، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلا، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور تمہیں یوں کہتا ہوں، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے ساتھ تم نے جو اوروں کو شریک ٹھہرایا ہے ان سے توبہ کر لو، واتقوا، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا خالق و مالک، تم اسے چھوڑ کے اوروں کی عبادت میں لگ گئے ہو۔ وَأَطِيعُونَ، میں پیغمبر کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میری اطاعت اختیار کر لو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، جب ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور پھر تمہیں ایمان لانے کی برکت سے اللہ مہلت دیں گے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس متعین میعاد تک جو تمہارے لیے متعین کیا گیا ہے۔ ان اجل اللہ، بے شک فیصلہ اللہ کا، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتا، ٹھیک ٹائم پہ پھر مرنا ہوتا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ اس بات کو۔ اللہم